اب آئیے تاریخ سے پوچھتے ہیں، تو تاریخ نے ہمیں ایک واقعہ بتایا، اس واقعے کو میں اس کے ساتھ متصل کرنے لگا ہوں۔ پیچھے جائیے گا پس منظر پہ، مکہ کا دور تھا، رسالت مآب مکہ والوں کو قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے سنا رہے تھے۔ اب اللہ کا یہ حکم آیا، اب اللہ کا یہ حکم آیا، اب اللہ کا یہ حکم۔ مکہ کے لوگوں نے اکٹھے ہو کے کہا کوئی اللہ وحی نہیں بھیج رہا، کوئی فرشتہ نہیں آ رہا، کوئی قرآن نہیں آ رہا۔ بہترین شاعر ہے، بیٹھ کے لکھتا ہے، سب کو کہہ دیتا ہے کہ میرے اللہ نے کہا۔ جب رسول پہ شاعر ہونے کا اور قرآن کو شاعری کا الزام لگا تو خداوند متعال نے کہا میرا محمد اب اس کو جواب ایسے نہیں دینا، ایسے کر کے میں 3 آیتیں بھیج رہا ہوں، ان کو جا کے خانہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکا اور اعلان کر دے کہ اگر تم میں سے کوئی بہترین شاعر ہے، اسی ردیف، اسی قافیہ، اسی وزن کے ساتھ 4تھا مصرع لے کے آؤ۔ یہ چیلنج کس نے کیا؟ پروردگار۔ کس کے ذریعے سے کیا؟ رسول کے ذریعے سے۔ آیتیں کون سی آئی؟ اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرَ۔ جو شاعری کا مزاج سمجھتے ہیں ذرا پروردگار کا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بالکل وزن برابر، ردیف و قافیہ برابر۔ فرمایا جاؤ چیلنج ہے، 4تھا مصرع لے کے آؤ، مکمل کرو۔ رسول خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا۔ ساری رات مکہ کے شعراء سر پکڑ کے بیٹھے رہے، وہ ردیف مکمل کرتے تھے، وزن گر جاتا تھا، قافیہ بدلتے تھے، ردیف چلی جاتی تھی۔ ساری رات سوچتے رہے، اگلا دن سوچتے رہے، اس سے اگلا دن سوچتے رہے۔ 3 دن خانہ کعبہ کی دیوار پہ یہ 3 آیتیں لگی رہی۔ شعراء آتے 3 آیتوں کو پڑھتے بیٹھ جاتے۔ آ کر مکہ کے شعراء نے میٹنگ کی، انہوں نے کہا کہ سب سے بڑے عرب کے شاعر کو بلایا۔ سب سے بڑے عرب کے شاعر کو بلایا گیا، نام تھا اس کا امراء القیس۔ اس کو مکہ میں دعوت دی گئی، وہ اپنے ایک ہجوم کے ساتھ مکہ پہنچا۔ آتے ہی وہ خانہ کعبہ کے قریب لے کے جا کے کہا یہ 3 مصرے ہیں، 4تھا مکمل کر۔ وہ بیٹھا، اس نے پہلی سطر پڑھی، اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرَ۔ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ امراء القیس نے پہلا سوال کیا یہ لکھے کس نے؟ انہوں نے کہا یہاں ایک شخص رہتا ہے، نام اس کا محمد ابن عبداللہ، وہ بہت سی ایسے اشعار ہمیں سامنے کہتا ہے یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ نے بھیجی ہے، یہ آیتیں ہیں۔ تو کیا یہ آیت ہے؟ اس نے کہا یقیناً یہ آیت ہے۔ تمہید سنیے گا جس نے سکینہ بنت الحسین سے، یقیناً یہ آیت ہے۔ اور کہا یہ آیت کیسے، تجھے کیسے پتا چلا؟ امراء القیس کا جواب سنیے۔ اس نے کہا میں نے آسمانی کتابوں کو بغور پڑھا، میں نے آسمانی صحیفوں کا مطالعہ کیا ہے، یہ لفظ کوثر پہلے عرب میں استعمال ہی نہیں ہوا۔ اتنا پاک اور پاکیزہ لفظ تھا، یہ عربوں کی ہاں یہ رواج ہی نہیں ہے، اتنا عزت والا لفظ عرب میں پہلے استعمال نہیں ہوا۔ اب وہ سر پکڑ کے بیٹھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس نے کاغذ قلم اٹھایا، اسے 4تھا مصرع لکھ دیا، ما ھذا کلام البشر۔ قافیہ بھی وہی، زمین بھی وہی، وزن بھی نہیں گرا، شعر لکھ دیا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ چیلنج پورا کیا لیکن شکست کے ساتھ، چیلنج پورا کر دیا، اس نے 4تھا مصرع برابر وزن پہ لیا لیکن ساتھ اعتراف کر دیا یہ کسی بشر کا کلام نہیں، مان گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ 4تھی سطر لکھ دی، رسول کو خبر ہوئی، رسول آئے، شعراء سر جھکا کے بیٹھے تھے کہ ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ ہم یہ ثابت کرتے یہ کلام پروردگار نہیں۔ اس نے تو 4تھے مصرع میں کہہ دیا یہ کلام پروردگار ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ رسالت مآب نے کہا یہ 4تھا سطر کس نے لکھی ہے؟ کہا امراء القیس نے لکھی تھی۔ رسول نے ہاتھ پکڑا، رسول ہاتھ پکڑ کے خانہ کعبہ کے باہر لے کے گئے۔ رسالت مآب نے بٹھا کے کہا تو نے دی ہے قرآن کی عزت کی گواہی، تو نے مکے میں دی ہے قرآن کی صداقت کی گواہی، تو نے مکہ میں قرآن کی صداقت کی گواہی دی ہے، تو وزن مکمل کر چکا تھا، تو اپنی مرضی سے بھی شعر لکھ سکتا تھا لیکن تو نے اللہ کی ربوبیت میں اور قرآن کی صداقت پہ گواہی دی ہے۔ اب مانگ کیا مانگتا ہے؟ امراء القیس نے مصطفیٰ کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، اس نے کہا نہ انعام لینا چاہتا ہوں نہ جزا لینا چاہتا ہوں، انعام چاہتا تو یہ مکہ کے شعراء دے رہے تھے،
انعام نہیں مانگتا، صرف ایک حسرت ہے وہ پوری کر دے. سفر بھی کر لیا ہے اور پڑھ بھی لیے ہیں تیرے. اب مجھے صرف اتنا بتائیے کوثر کیا ہے؟ محنت کی ہے تو تھوڑا میرے ساتھ مل گیا. میں نے روایت سے ہٹ کے، عام روایاتی مجلسوں سے ہٹ کے میں نے شروع کیا. مجھے بتا یہ کوثر کا ادراک کیا ہے، یہ کوثر کا معنی کیا ہے. یہ پہلی بار لفظ استعمال ہوا ہے. رسالت مآب نے فرمایا یہ لقب ہے میری بیٹی کا.